سب سے پہلے آیت الکرسی ہے. اس آیت کریمہ سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پوری آیت کریمہ میں شیطان کا شین نہیں ہے، شیطان کا ذکر ہی نہیں ہے. جب اس کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس آیت کریمہ سے وہ اتنا بھاگتا کیوں ہے؟ سوال ہے نا جی. اور بخاری شریف کتاب بدیع الخلق میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں کہ اذا اویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر پر آئیں تو فقرہ آیت الکرسی، آیت الکرسی آپ پڑھ لیں. اس کے دو فائدے بتائے گئے. ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. اور دوسرے وَلَا يَقْرُبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو جو میں نے کہا کہ بھئی اس میں تو شیطان کا نام بھی نہیں ہے، شیطان کی شین نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، پھر یہ اس آیت کریمہ سے بھاگتا کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں توحید کو جس طرح کھول کھول کر اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، کسی اور آیت کے اندر اس طرح توحید کو واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا ہے. ایک ہذا واحد. ثانی، اس آیت کریمہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 16 اسماء حسنی ہیں، بعض نے کہا کہ 18 ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ 21 ہیں. اب اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یہاں موجود ہیں اور سب بڑے اہم نام ہیں اس کے، اور اتنے نام کسی اور آیت کے اندر ہیں ہی نہیں. لہذا یہ آیت کریمہ اعظم آیت القرآن ہے، قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے، جو قاری قرآن تھے، قرآن پر بڑی اچھی نگاہ تھی ان کی اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن حکیم کی اعظم آیت کون سی، سب سے عظیم آیت؟ تو انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، جو ان کی کنیت ہے، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو. جی چلیے اب اس آیت کریمہ کی شرح کرتے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اللہ. یہ ہے نام لو تو دل دھڑکنے لگتا ہے، سب نام ہے. وہ کائنات میں یہ نام کسی نے آج تک رکھا ہی نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام جانتے ہو؟ کسی نے کائنات میں اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں ہے. بات ہے بالکل یونیک ہے. اور اللہ نے اپنے اسی نام اسم الجلالہ سے اس آیت کریمہ کو شروع کیا ہے، اللہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تفسیر کیا ہے. تو اللہ خود اپنے نام کی تفسیر فرماتا ہے، لا الہ الا ہو. جی یا لا معبود بحق سوا، یہ اللہ کی تفسیر ہے. اور اللہ کی یہ تفسیر کلمہ توحید سے کی گئی ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نا لا الہ الا ہو، ایک ہی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کی تفسیر کلمہ توحید سے کی ہے. جی اللہ کون؟ لا الہ الا ہو، اے لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی تفسیر کس سے ہوئی؟ کلمہ توحید سے. یہ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا
کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وائی؟ کیوں؟ کیوں؟ جواب دیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے لائق عبادت ہے کہ وہ زندہ ہے. جی، جو مر جائے یا جو عدم سے وجود میں آیا ہو وہ لائق عبادت نہیں ہوتا. جی، یہ دیکھیں الحی، تو پہلی صفت الحی لائے گی. کیوں؟ یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ هذه الصفت تتضمن جمیع الصفات الذاتیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ذاتی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، الحی کے اندر. جی جی، تو سب سے پہلے اسی کو لانا ضروری تھا، اس لیے کہ ذات جو ہوتی ہے صفات سے پہلے ہوتی ہے، لہذا الحی کو پہلے لایا گیا. اچھا، جو زندہ ہوتا ہے کبھی کبھی اسے مدد کی ضرورت پڑتی ہے. جتنے زندہ ہیں سب کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا اللہ ایسا زندہ ہے جس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا القیوم سے. القیوم کا مطلب قائم بنفسہ، خود قائم بنفسہ ہے. وہ قائم بشؤون عبادہ، وہ خود قائم ہے اور دوسروں کے قیام کا سبب ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں قائم ہیں. جی جی جی، اس کا مطلب وہ خود قائم ہے، وہ کسی کی مدد سے وہ قائم نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. تو قائم بنفسہ و قائم بشؤون عبادہ، خود وہ قائم بنفسہ ہی ہے اور دوسرے تمام بندوں کے معاملات کی نگرانی کرنے والا ہے. یہ ہے، یہ قیوم کا مطلب ہے. یعنی کبھی زندہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ ذرا میری نگرانی کرے، میرے قیام کا سبب بن جائے. جی، پھر تیسرے نمبر پہ لایا جا رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی نگرانی کر رہا ہو، جیسے باپ نگرانی کرتا ہے بچوں کی، ماں نگرانی کرتی ہے بچوں کی، ایک صاحب اقتدار اپنی رعایا کی نگرانی کرتا ہے، قائم علیہم ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ نگرانی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے، ہاں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نیند آتی ہے، اس کو سو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایسا نگراں ہوں، ایسا قائم علی غیرہ ہوں جو کبھی غافل نہیں ہوتا اور اسے اونگ نہیں آتی. اونگ کو پہلے لایا گیا، ایسے اونگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سو جاتا ہے. گویا کہ غفلت کی ابتدا کیا ہے؟ اونگ، اور غفلت کی انتہا سو گیا. تو اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. اگر وہ غافل ہو جائے تو پھر قیام کیسے ہو جائے گا؟ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. وہ دیکھ رہا ہے سب کو، نگرانی کر رہا ہے سب کی کہ ایک سیارہ کہیں دوسرے سیارے سے ٹکرا نہ جائے. اس لیے کہ جتنے بھی سیارے ہیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو سکے، سورج کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں داخل ہو سکے. اللہ، کائنات اتنی بڑی ہے اور سب کو وہ دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے. اگر وہ غافل ہو جائے پھر کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اللہ، دل دہل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور آیت الکرسی کو دیکھ کر کے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ غافل نہیں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی. اب اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ملک، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، یہ گلاس ہے آپ اس کے مالک ہیں. ایک ہے کہ آپ بادشاہ ہیں. یہ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے. مالک ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو. اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے. جی، مالک کا مالک ہوتا ہے. تو پہلے ملکیت بتائی گی کہ یہ جو حی ہے، قیوم ہے، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، اس کی ملکیت کیا ہے بتایا گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ما جو ہوتا ہے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے. جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے بھی، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی جاندار، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں ماں کے عموم میں داخل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں. جی، سب کا مالک وہی ہے.
اور لہو کو پہلے لائے گا جو ظرف ہے، ظرف کو مقدم کر کے بتایا گیا لہو اسی کی ہے، اسی کی ہے ملکیت، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے کائنات میں. کائنات کے ذرے ذرے کا چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل سب کا مالک وہی ہے. بابا گیری کی دھجی اڑا دی گئی ہے جی. جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جب وہ بادشاہ ہے سب اس کی ملکیت میں ہے، تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اس میں مکمل غیر اللہ کی نفی کر دی گئی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اچھا ملکیت تو ہے، اچھا کوئی کسی چیز کا مالک ہو مگر اس کے پاس دبدبا نہ ہو، کوئی اس کے اوپر پریشر بنا لے اپنے فیصلے کو بدل دے. جیسے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو تاعمر جیل بھیج دیا جائے. اب جس کے بارے میں یہ فیصلہ بادشاہ نے کیا ہے اس کی بیوی آتی ہے اور بادشاہ کی بیوی سے ملتی ہے، رانی سے. رانی صاحبہ میرے شوہر کو آپ کے شوہر نے جیل بھیجوا دیا ہے، ذرا میری مدد فرمائے. اب یہ رانی راجا کے پاس آتی ہے، کیا جی تم نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کو جیل سے نکالو نہیں تو میرے قریب نہیں آنا. یہ دیکھو یہ دبدبا پریشر بنانا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا جی، ملکیت کے ساتھ جاہ بھی ہے، دبدبا ہے میرا. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو. اور یہاں استفہام انکاری ہے، یہاں نفی میں جملے کو نہیں لایا گیا ہے جی. لا یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاستفہام اقوی من النفی، اس لیے کہ استفہام جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے جی. ایسا کہا جاتا اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ جملے نافیہ ہے، جملے نافیہ نہیں لایا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہو تو سامنے آئے. اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ ایک طریقے کا چیلنج ہوتا ہے استفہام انکاری میں جی. کس کی اوقات ہے؟ سامنے آئے. اگر ایسا کہا جاتا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جملے نافیہ ہے. لیکن جملے نافیہ نہیں لایا گیا، استفہام انکاری لایا گیا. استفہام انکاری جو ہوتا ہے نفی سے اقوی ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اس کو بیٹا دے دو، اس کو بیٹی دے دو، اس کی فلاں مراد پوری کر دو. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہو تو سامنے آئے. یہ مطلب ہے اس کا استفہام انکاری. کیا بات ہے. اچھا تو ایک تو ملکیت ہے، مالک ہے وہ، اور دوسرا ایسا مالک ہے جس کے پاس جاہ ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں بنا سکتا. اس کی بیوی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر بنا سکے جی. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، کون پریشر بنائے گا اس کے اوپر؟ اچھا تو اب دیکھو ملکیت ہے، مالک ہے وہ، مالک کے ساتھ ساتھ دبدبا ہے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کے پاس ملکیت ہو، اس کی پوری حکومت ہو اور حکومت کے ساتھ دبدبا بھی ہو، لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے جی، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کس اسٹیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، ما یدور فی مملکتہ، اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے، علم ہونا چاہیے ایک بادشاہ کو جی. جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، ایک کمپنی کا مالک ہو، گھر میں بیٹھا رہے خالی، اس کو معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کی کمپنی کے اندر، کمپنی ڈوب جائے گی جی. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ما یدور فی مملکتہ، کہ اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا چل رہا ہے. کون لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے؟ مجھے معلوم ہے. کون ہے جو میری ملکیت میں ہیں، میری کھاتے ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں جی. ہم کو معلوم ہے کہاں کیا چل رہا ہے، ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ علم ہے. تو ملکیت کے لیے ضروری ہے جاہ ہو، کوئی دبدبا
اس کے اوپر نہ ڈال سکے، اتنا اس کے پاس دبدبہ. اور تیسرے دبدبے کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے. اچھا علم کتنا ہونا چاہیے؟ علم کامل ہونا چاہیے، علم تام مکمل علم ہونا چاہیے. جی علم ناقص نہیں چلتا ہو. اگر اس کے پاس ناقص علم ہے تو پھر کہیں بھی فساد ہو سکتا ہے. علم کامل ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس علم کامل ہے، فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. کیا ہوا اس کا بھی علم ہمیں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے، اور کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے. ہم ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تینوں زمانوں کے اوپر ہماری نگاہ ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں علم کامل. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ انسانوں کے پاس بھی تو علم ہے. اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ایک تو جو کچھ علم ملا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے. جی ایک ہماری دین ہے وہ جو ملا ہے اللہ کی مشیت، بما شاء اللہ کی مشیت. اور دوسرے جو علم ملا ہے تھوڑا ملا ہے. جی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا کے بعد نکرہ لایا گیا، اور نکرہ تحت النفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. علم تھوڑا ہے. ڈاکٹر کو دیکھو، کہہ رہے ہیں کون ہے یہ؟ بولے آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا ذرا دیکھیے میری آنکھ میں کیا ہے. دیکھا، چیک کیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر وہ بڑے ڈاکٹر کو ریفر کرتا ہے. پھر جب بڑا ڈاکٹر بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے امریکہ لے جاؤ. اور امریکہ پہنچتے پہنچتے امریکہ کا ڈاکٹر بولتا بینائی چلی گئی. آنکھ کے اندر جو قوت تھی دوبارہ لے آنا. ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، زندگی بھر اس کے اوپر اس کا ریسرچ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پیر کاٹنا پڑتا ہے. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تام نہیں ہے، علم ناقص ہے. جی اس وجہ سے احاطے کا لفظ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ. علم جو دیا گیا ہے علم کے لیے احاطہ ہونا چاہیے. علم گھیرے ہوئے ہو اس کو. جب علم احاطہ کیے رہے گا تب آپ غلطی نہیں کر سکتے. اور علم اگر احاطہ نہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے نہ ہو، تو ناقص علم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ایک تو میری دین ہے. 4 کتابیں پڑھ کر کے اللہ کا انکار کرتے بیٹھے. بولو احمق لوگ. تھوڑا سا علم مل گیا ہے، 4 کتابیں سائنسدانوں نے پڑھ لی تو اللہ کا انکار کرتے بیٹھ گئے. اللہ فرما رہا ہے جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے وہ میری مشیت سے دیا گیا ہے، میں نے چاہا تو ملا ہے. اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے معمولی علم تم کو دیا گیا ہے. کون تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے علم جو تمہارے پاس ہے میری دین ہے، اور دوسرے جو کچھ ملا ہے بہت تھوڑا تمہیں ملا ہے. جی علم کس کو کہتے ہیں یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. واٹ از نالج؟ یو ڈونٹ نو. بالکل نہیں، بالکل نہیں، تم نہیں جانتے علم کیا ہے. اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے، علم ناقص ہے. تو پہلے اللہ نے فرمایا میرا علم علم کامل، اور دنیا والوں کے پاس جو علم ہے ان کے پاس علم ناقص ہے. جی اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ناقص ہو وہ آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ جی آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ جی. اس کے بعد ملک کا تذکرہ تو وہ مالک ہے. آگے ملک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ملک ہوتا ہے نا اس سے انت تملک شیئا، کسی چیز کے آپ مالک ہیں. لیکن ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک، آپ مالک ہوں اس کے جو مالک ہے. یعنی مالک کا مالک اگر ہو تو آپ بادشاہ ہیں. یہ بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال الکرسی موضع قدمین، رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک الصحیحین میں ابن عباس سے روایت نقل کی کہ کرسی کس کو بولتے ہیں. بہت غور سے ہیں، بہت غور سے، توحید کا بیان چل رہا ہے. یہ قدم اللہ جہاں رکھتا ہے، اللہ جہاں قدم رکھتا ہے. اچھا کہا گیا موضع قدمین، پتہ ہے چلا کہ اس کے 2 پیر ہیں. اس کے 2 پیر ہیں، کیسے ہیں معلوم نہیں، کیفیت مجہول ہے. تو کرسی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے. اچھا یہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ، اور اللہ عرش پر مستوی ہے اور کرسی اس کے سامنے ہے. کرسی کہاں ہے کوئی پوچھے تو بالکل عرش کے سامنے ہے. بینا یدی العرش، عرش کے بالکل سامنے ہے. بھئی کرسی کہاں ہے؟ عرش کے بالکل سامنے ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ کرسی اس کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے.
تو یہ عرش کے سامنے ہے، یہ کتنی بڑی ہے؟ خالی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کرسی کتنی بڑی ہے عرش کے مقابلے میں؟ العرش اکبر من الکرسی، عرش کرسی سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ ایک پورا جنگل ہو، اس میں کوئی ایک چھلا ڈال دے، چھلا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جنگل کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، ایک جنگل کے مقابلے میں ایک چھلے کی کیا اوقات ہے، اللہ اکبر۔ تو کرسی جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے جنگل کے مقابلے میں ایک انگوٹھی، ایک چھلا۔ تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ لا یعلم قدرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو کرسی اتنی عظیم ہے تو کائنات کو گھیرے ہوئے، اور اس سے بڑا اس کا عرش ہے، عرش عظیم ہے، تو جو اس پر مستوی ہے وہ کس قدر عظیم ہوگا جی۔ اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا اختتام اسی صفت کے ساتھ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت کریمہ ختم۔ کرسی اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے جنگل کے مقابلے میں ایک انگوٹھی جی۔ اور جو عرش پر مستوی ہے وہ کس قدر عظیم ہوگا، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمارا رب اتنا عظیم الشان ہے، اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کسی کے پاس مانگنے جائے، اس کا مطلب ما قدر اللہ کا قدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ہی نہیں سمجھی اس نے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھایا گیا کہ وہ کیا ہے جی جی جی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کا لفظ ایک جگہ اور آیا ہے جی، حضرت سلیمان کے لیے، بس علی کرسیہ جسدن، ان کی کرسی کے اوپر ہم نے ایک بدن ڈال دیا، ایک لاش ڈال دی بچے کی یا کسی کی، تو کرسی کا لفظ حضرت سلیمان کے لیے آیا ہے۔ اور کون تھے سلیمان بتاؤ؟ کوئی عام آدمی تھے؟ بادشاہ تھے جی۔ تو بادشاہ کے لیے جو کرسی ہوتی ہے نا، کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک، ملک ہے، وہ اس کے لیے کرسی ہے۔ ان لوگوں کی کرسی تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے، تخت چھوٹا موٹا ہوتا ہے، اور اس کی کرسی ایسے جہاں وہ پیر، موضع قدمین، دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے۔ اس سے بڑا عرش، عرش کتنا بڑا ہے، لا یعلم قدرہ الا اللہ، لا یعلم قدرہ الا اللہ، اور جو اس پر مستوی ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے، یہ بتایا گیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے جی۔ اچھا، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، کیا اس کو سنبھالنے میں اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ لفظ کیسے استعمال کیا گیا دیکھو، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی حفاظت اس کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ آدمی ایک گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، بچہ کہاں جا رہا ہے، بچی کہاں جا رہی ہے، خود کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور بھاری نہیں ہے اس کے اوپر۔ لا یعودہ اے لا یثقلہ جی۔ عود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عود کا ولا یعود، عود کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سیدھی ہو، ایسے 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 کوئی چیز سیدھی ہو اور اس کے بعد ایسے جھکا دی جائے، ایسے 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 جھکا دی جائے، اس کو کہتے ہیں عود۔ عود، عود میں جھکنا، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کوئی شریر لڑکا مکتب میں ہوتا ہے تو استاد کیا کرتا ہے، ادھر آ چل مرغا بن جا، اب اسے مرغا بنا دیتے ہیں، ایک سیدھی چیز ٹیڑھی ہو گئی، اس کے اوپر 2-3 اینٹیں رکھ دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ عود۔ تو کسی کو اوپر بوجھ لاد دیا جائے تو جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے، کیا اس کی حفاظت اس کے اوپر گراں ہے کہ وہ جھک جائے؟ لا، نہیں جھکتا۔ اے ولا یعودہ حفظہما، پوری کائنات کی حفاظت اس کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی 2 صفتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، دیکھو پہلے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی بالوزن فعیل، صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ الصفت المشبہۃ لازمۃ لا ينفک عنہا الموصوف جی۔ یہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب علو، علو کا مطلب ہوتا ہے اب اس سے اونچا کوئی نہ ہو، الذی یعلو ولا یعلی علیہ، والعلی، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی یعلو ولا یعلی علیہ، اتنا بلند ہو اس کے اوپر کوئی نہ ہو، سب اس کے نیچے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں علی ہوں، ساری چیزیں مجھ سے نیچے ہیں،
تو اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والے سے مانگنا یہ تمہاری بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. آدمی ہمیشہ بڑے سے مانگتا ہے, نوکر سے نہیں مانگتا, مالک سے مانگتا ہے. جی, نوکر تو جھکا ہوا ہے, تو اللہ علی ہے, بلند ہے, وہ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ کا عرش عرش عظیم, جی, اور کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے وہ, اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھا جائے. اور فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ عظام الخلق ہیں, اتنی طاقتور اتنی عظیم مخلوق کوئی نہیں ہے. جی, تو گویا کہ عرش سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں. اور اس کے بعد جو مخلوق ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ عظام الخلق ہے, ان سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے جو حملۃ العرش ہے. جی 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 جی, اللہ اکبر. تو علی کا مطلب ہوا جو بلند ہے, سب چیزیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. دانت لہ الموجودات, پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے, وہ العلی. اور عظیم کا مطلب سمجھاتا ہوں. علی کا مطلب ہے بلند, برابر ہے. اب جو بلند ہوگا اس کے سامنے ساری چیزیں جھکی ہوئی ہوں گی نا, چھوٹی ہوں گی, ادنا ہوں گی, اعلیٰ کے سامنے ادنا. اسی وجہ سے سجدے میں ہم سے کہا گیا ہے کہ کیا کہا جائے؟ سبحان ربی الاعلی. جی جی, میرے رب تیرے علو کی انتہا نہیں ہے اور میرے دونوں کی انتہا نہیں ہے. جی, تیری بلندی کی انتہا نہیں اور میری پستی کی انتہا نہیں ہے. جی, میرے رب سبحان ربی الاعلی. علی کے سامنے ہے جی, العلی, اللہ کے سامنے ساری چیزیں جھکی ہوئی ہیں. دانت لہ الموجودات, پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی. عظیم کا مطلب سمجھاتا ہوں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو. جی, حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. یہ دعا مانگتے رہو. جو بوڑھے حضرات ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں, میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اللہ بڑی قدر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعاؤں کی. آدمی اپنی کمزوری ظاہر کرے, میرے رب میں بہت کمزور ہوں. تو گویا کہ آپ اعلیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں. ایک معمولی آدمی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کیجئے تو اس کو رحم آ جاتا ہے. آپ اعلیٰ کے سامنے اتنے ادنا بن جائیں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. کیوں کہا ہڈیاں کمزور ہو گئی؟ اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے یہ مادہ ہوتی ہے اور گوشت صورت ہوتی ہے. جی, اسی وجہ سے کہا گیا اللہ پہلے ہڈیوں کو بناتا ہے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم اسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں. اس کا مطلب ہڈی یہ بدن ہے اور چمڑا اور گوشت یہ اس کا کپڑا ہے, کیسا ہے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, اور ہڈی ہی کے اوپر پورے بدن کا دار و مدار ہوتا ہے. ہڈی کمزور ہو جائے بدن کمزور ہو جاتا ہے. جی جی, کہیں کی ہڈی کمزور ہو جائے, پیر کی ہڈی کمزور ہو جائے آپ نہیں چل سکتے. گردن کی ہڈی کمزور ہو جائے آپ گردن نہیں ہلا سکتے. ریڑھ کی ہڈی یہ کمزور ہو جائے آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے, سیدھے جھک نہیں سکتے. گویا کہ پورے انسانی زندگی کا مدار اسی مادے کے اوپر ہے جس کو عظم کہا جاتا ہے, ہڈی. تو اب اسی سے عظیم ہے. عظیم مطلب یہ ہوا کہ عظیم وہ ہستی ہے المتفوق علی ما سواہ فی القوہ, طاقت میں جو اپنے ما سوا سے زیادہ ہو, فوقیت رکھتا ہو. اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے پورے بدن میں سب سے مضبوط ہوتی ہے اور عظم سے عظیم ہے. تو گویا اللہ عظیم ہے, اپنے ما سوا سے قوت میں, طاقت میں, پاور میں سب سے اعلیٰ ہے, اس وجہ سے اسے عظیم کہا گیا. تو گویا کہ علی ہے, اس کے سامنے کائنات کی چیزیں جھکی ہوئی ہیں, اور عظیم ہے, سب اس کے سامنے کمزور ہیں. اس لیے کہ ہڈی کے سامنے ساری چیزیں کمزور ہوتی ہیں بدن کی طرح. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک ہلکی سی تفسیر ہے, سرسری. ہم ابھی گہرائی میں نہیں گئے, گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. جی جی, ابھی گھسے اس میں گہرائی میں, اب سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. میں جس انداز سے مطالعہ کرتا ہوں, جہاں سے میں پڑھتا ہوں قرآن کی